السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے رسول ایمان کے ساتھ پیدا کیا، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، احسان ہوا ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بر وقت مسجد میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، جیسا کہ گزشتہ جمعہ کو میں نے معمول کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیت، ان کے کارنامے، ان کے فضائل بیان کیے، بالخصوص خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے۔ اخیر میں ہم یہاں آ کے اختتام ہم نے کیا اپنے بیان کا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر آپ کی حیات مبارکہ میں آپ نے بے شمار مسلمانوں کے لیے ایسے کارنامے انجام دیے جن کی نظیر رہتی دنیا تک قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا، نہ ان کو کوئی جھٹلا سکتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ سوم ہے، جامع القرآن ہے، اکمل الحیاء والایمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہونے کی وجہ سے ذو النورین ہیں، آپ صاحب قرآن ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور کے اندر مسلمانوں نے قیصر کو مکمل اور کسریٰ کو 1/3 فتح کر لیا تھا، یعنی موجودہ دور کا یورپ پورا اور ایران، عراق وغیرہ، یہ سب جو آپسی جو ہے ایک دوسرے کے اڑوس پڑوس کے ممالک ہیں، ایران اور عراق وغیرہ، ان سب میں سے جو اس زمانے کا کسریٰ اس کو کہا جاتا تھا، اس میں سے 1/3 یعنی 1/4 حصہ جو ہے کسریٰ کا فتح کر لیا۔ اور آپ کہ دور خلافت کے اندر ایک معاملہ جو یہ پیش آیا کہ آپ نے حتی الامکان کوشش کی کہ فتنوں سے بچا جائے، مسلمانوں کا آپسی خون جو بہنے سے بچ جائے۔ اس وجہ سے آپ نے بڑی حکمتوں کے ساتھ دور خلافت انجام دی، اور تمام خلافہ میں سے سب سے زیادہ جو دور خلافت رہا، جو سب سے زیادہ لمبے عرصے تک، لمبے دور تک، لمبے وقت تک خلافت کے فریضے کو انجام دیا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آپ کی خلافت کے جو سال ہیں وہ 12 سال ہیں، ان میں سے 8 سال آپ کی خلافت کا دور ایک زبردست فتح کا دور رہا، اور مسلمانوں کی خدمات کو انجام دیا آپ نے۔ جب آپ ان فریضوں کو انجام دیتے رہے، اس کے بعد ایک وقت آیا کہ آپ نے کچھ فیصلے ایسے کیے جو اس وقت کے دور کے منافقوں کو بہانہ مل گیا کہ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس لمبے دور خلافت کے دور کو ختم کیا جائے، پروپگنڈے کیے جائیں، فتنے پھیلائے جائیں۔ وہ بہانہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حکمتاً چند لوگوں کو جو ہے عہدے داری پر، گورنری پر، قیادت پر
جو ہے ایسے لوگوں کو مامور کیا، فائز کیا جو آپ کے خاندان میں سے تھے، اور اس کی حکمتیں تھیں. کہیں وہ لوگ زبردست قسم کے فاتح تھے، اس وجہ سے ان کو جو ہے تعینات کیا گیا، ان کو اس عہدے داری پر فائز کیا گیا. اور کہیں ان کا دبدبا تھا، یعنی کہ ان کی عزت، ان کا مرتبہ، ان کی جان پہچان، یعنی جس کو آج کے دور کے اندر کہا جائے اپروچ، وہ قیصر و کسریٰ کے اندر بہت زیادہ تھی، جس وجہ سے آپ نے ان کو تعینات کیا. اور اس وقت کے منافقین کو یہ بہانہ مل گیا کہ اب ہم اس لمبے عرصے کی خلافت کو ختم کرنے کی سازش کریں، اور اس کے لیے سب سے بڑا بہانہ یہ ہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ اپنے جو ہے رشتہ داروں کو خلافت پر فائز کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو بھی انہوں نے اسی جو ہے سازش کا حصہ بنا لیا، اور ان کو بھی کہا گیا محمد بن ابی بکر کہ آپ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو ہے صاحبزادے ہیں، سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں. جو ہے کہیں بھی اگر کسی منصب پر فائز کیا جائے کسی دوسرے کو تو اس کی نسبتاً اس کے مقابلے میں آپ زیادہ حقدار ہیں، اور امیر معاویہ ایسا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسا کرنا نہیں چاہتے اور نہ کر رہے ہیں. اور پھر آخرکار ایک اور سازش کی گئی کہ آپ شام کے اندر تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ کے حوالے سے کچھ خط بھیجے جس سے آپ کے شکوک و شبہات کو دور کیا جائے. بیچ میں منافقین میں اور ان میں سے بالخصوص عبداللہ بن سبا نے یہ کام کیا کہ آپ کے ان خطوط کو جو محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے لیے تھے ان کو بدل دیا، اور ان خطوط میں مہرے لگا کر یہ پیش کر دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ کی قتل کا جو ہے فیصلہ سنا دیا ہے. اور اس سے اور زیادہ یہ جو ہے بھڑک اٹھے، اور آخرکار یہ بھی اس سازش میں پڑ گئے جس سازش کے اندر بلوائی اور عبداللہ بن سبا کے جو ہے ساتھی لوگ تھے، اور انہوں نے آخرکار جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا جائے. اور یہ 8 سال کے بعد 12 سال تک یہ زمانہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر فتنوں کا دور شروع کر دیا گیا، ایک سازش کے تحت، ایک فتنے پروپگنڈے کے تحت. اور آخرکار آپ کی جو ہے خلافت کا دور پہنچا. 12 سال جب مکمل ہوئے تو ایک وقت پر جب سب لوگ حج کے موقع پر جو ہے رواں دواں تھی حج کے لیے، آپ کو جو ہے مدینہ کے اندر گھیر لیا گیا، اور آپ کے حجرے کی جو ہے آس پاس جو ہے حصار قائم کر دیا گیا، گھیرا بندی کر دی گئی. اور اس میں یہ لوگ کئی عرصے سے جو ہے اس کی تیاریوں میں لگے تھے. عین جب سب لوگ مدینہ کے جو ہے رہنے والے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے، ان کے قریبی سب جو ہے مکہ کی جانب چلے گئے حج کے لیے، تو انہوں نے حصار قائم کر لیا، گھیرا بندی کر لی، اور 49 دن آپ کو گھیرے میں رکھا اور آپ کو بھوکا پیاسا رکھا. اور اس دور کے اندر جو ہے بڑے بڑے اس دور کے اندر جو ہے شام وغیرہ، ایران اور عراق اور کیسر و کسریٰ کی سرزمینوں پر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ماتحت گورنر تھے، سپہ سالار تھے، انہوں نے اپنی بڑی بڑی فوجیں تیار کی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک فیصلہ سنائے اور ان بلوائیوں کا اور ان سوائیوں کا ہم جو ہے نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیں. مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کو ایک پیشگوئی فرمائی گئی تھی کہ عثمان ایک وقت آئے گا کہ جب ایسا دور آئے گا تیرے پاس فیصلہ ہوگا، کرنے کے لیے سب حکومت ہوگی، مگر اس وقت تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا جس سے مسلمانوں کا خون مدینہ کی سرزمین پر بہہ جائے. بڑے بڑے سپہ سالار، یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک زبردست جو ہے گورنر تھے، شام کے اندر زبردست آپ کی حکومت تھی، آپ کے ماننے والے تھے. آپ نے جو ہے 20,000 یا غالباً 12,000 کا لشکر تیار کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دفاع میں، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ایسا نہیں ہے، میں شہید بھی ہو جاؤں مگر میں قتل اور غارت گیری اور اس سرزمین کے اندر جس
سرزمین کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو ہے حکم دیا ہے پیشگوئی فرما کر، میں اس سرزمین کے اندر خون بہانا نہیں چاہتا۔ اور آخر کار ایسا ہی ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور جب آپ کو شہید کیا گیا اس وقت آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے حجرے میں تھی۔ اور یہ ایک لمبی طویل جو ہے تاریخ ہے، جس کو بیان کر دیا جائے تو بڑا جو ہے مناسب رہے گا، مگر اس کو آج کے جمعہ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ بالآخر خلاصے کے طور پر ہم یہ بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ جب 49 دن پورے ہوئے، ایک صحابی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو کہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بڑے عالموں میں موجود تھے اس وقت، انہوں نے آخری موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات فرمائی اور فرمایا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، کیا آپ کے دفاع میں فوجوں کو تیار کیا جائے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، چاہے یہ لوگ مجھے شہید کر دیں مگر میں جو ہے ایسا حکم نہیں دوں گا۔ اس لیے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ باہر آئے، انہوں نے تمام بلوائیوں کو اور سبائیوں کو تقریر کی، خطاب کیا اور اس میں فرمایا کہ آپ لوگ غلطی پر ہیں، آپ باطل پر ہیں، آخر کار آپ کو جو ہے پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ عبداللہ بن سبا ان بلوائیوں کا سبائیوں کا لیڈر تھا، اس نے کہا ہم ایسا نہیں مانتے، ہم آخر کار یا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہے خلافت کو چھوڑیں گے، اپنے غلط فیصلوں کے اوپر نادم ہوں گے، اپنے غلط فیصلوں کا ازالہ کریں گے، یا پھر آخر کار جس ارادے سے ہم آئے ہیں وہ پورا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی دور کے اندر کسی نبی کو شہید نہیں کیا گیا، قتل نہیں کیا گیا، مگر یہ کہ جس کو شہید کیا گیا اس کے بعد 70,000 لوگوں کا قتل ہوا ہے۔ اور کسی دور کے اندر کسی نبی کے کسی خلیفہ کو کسی صحابی کو قتل نہیں کیا گیا، مگر یہ کہ جس کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد 30,000 لوگ قتل ہوئے، اور یہ ہماری کتابوں میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جب یہ تقریر فرمائی، ان کے اوپر ٹس سے مس نہیں ہوئی بلوائیوں اور سبائیوں کے اوپر، آخر کار جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور آپ کا سر جو ہے دھڑ سے الگ کر دیا گیا، اور آپ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، آپ کے جو ہے خون مبارک پورے قرآن پاک پر لگا، اور یہ وہی قرآن پاک تھا جس کو آپ نے جمع کیا تھا۔ آپ نے اپنی حکومت کے دور کے اندر پہلے قرآن کریم کو جو ہے ایک کتابچے کے جو ہے شکل میں نہیں جمع کیا گیا تھا، بلکہ یہ قرآن کریم الگ الگ جگہ لکھا ہوا تھا، کہیں پتھروں پر لکھا ہوا تھا، کہیں دیواروں پر، کسی جگہ پیڑ پودوں پر لکھا ہوا تھا، اور جن کے پاس کچھ پڑھنے کو تھا تو ان کے پاس ایک سورت یا ایک چند آیات کا جو ہے ایک چھوٹا سا نسخہ ہوتا تھا، اوراق ہوتے تھے، وہ اسی پر قرآن کریم کو پڑھتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود یا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان دونوں صحابیوں میں سے کسی ایک صحابی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو رائے پیش کی کہ امیر المومنین، خلیفہ سوم، آپ ایسا کریں کہ قرآن کریم کے حوالے سے کوئی فیصلہ فرمائیں، اس کو جمع کریں، یا کچھ ایسا معاملہ پہ آپ اس کے حوالے سے کریں تاکہ لوگ جو ہے بہت سارے عجمی لوگ جو اس کو غلط تلاوت کرتے ہیں وہ صحیح پڑھیں، کوئی ایسا جو ہے اس کے لیے قاعدہ کلیہ وضع فرمائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک فوج بنائی، ایک جو ہے پوری ایک ٹیم بنائی، جنہوں نے ہر جگہ سے پرانے قرآن کریم کے نسخوں کو جمع کیا اور ان کو کاپی کیا، اور کاپی کرنے کے بعد 30 پارے کا جو قرآن کریم ہمارے پاس ہے اس شکل میں ایک جمع شدہ کتابچے میں اس کو جو ہے ڈالا گیا، اور اس سے پہلے جو پرانے تمام جو ہے نسخے تھے ان کو جلا دیا گیا۔ اور آج اسی خلیفہ، اسی صحابی، اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہرے دعوات کی جو ہے کارنامے کے مطابق ہمارے پاس ایک جمع قرآن ہے جس کو آج ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر یہ کارنامہ انجام دیا گیا، اور آخر کار جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی
تو شہادت بھی اسے قرآن کریم پہ ہوئی کہ کل یہ قیامت کے دن یہ قرآن کریم گواہی دے گا کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے اوپر حکم کی تعمیل کی جس حکم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تم خون خرابے سے زیادہ اپنی شہادت کو ترجیح دے دینا مگر مدینہ کی سرزمین میں خون خرابہ نہیں کرنا۔ اور آخر کار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 12 سال کے بعد اختتام پذیر ہوا، اور آج ہم اور آپ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب پڑھیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہوگا، یقیناً یہ اس حدیث کے مصداق کا سبب بن جائے گا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیت بہتدیت، میرے صحابہ سب کے سب ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی تم اتباع کرو گے، اقتداء کرو گے، جس کی بھی تم سیرت کو پڑھو گے، اس کے اوپر عمل کرو گے تو تم فلاح کو، کامیابی کو پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھنے کی، آپ کے فضائل و مناقب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔